औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। आज जो शख्सियत इस वक्त कैमरे में आपके सामने है, उनको ख़ुसूसी तौर पे हमने स्टूडियो में तशरीफ़ वो लाए हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको बुलाया गया है। और ये हैं जनाब एहसान वाई साहब, साबिक मरकज़ी सदर ANP। एहसान वाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सीनियर एडवोकेट भी हैं और इनकी जो एज है, मैं इनको अगर कहूं कि ये फादर ऑफ दी बार हैं तो ये कोई काम ना होगा। सर, आपसे ये रिक्वेस्ट है, सियासी आपसे गुफ्तगू हमने करनी है कि कल शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी हो गई है, आगे APC के हवाले से और जो इत्तेहाद बना है उस हवाले से तहरीक चलने जा रही है। क्या इसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा? ज़रा कानूनी टीवी के नाज़रीन को बताएं सर। थैंक यू। एक्चुअली जो असरात इन गिरफ्तारियों के, इन फाशिस्ट हुकूमतों के ख़िलाफ़ जितनी मूवमेंट जमहूरियत के लिए जो चलती है, उसके असरात मुल्कों पे बेहतर मुरतब होते हैं, क्योंकि जमहूरियत ही एक ऐसी तरीक़ा हुकूमत है कि जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करते हैं। इन मुल्कों में बच्चों को तालीम मिलती है, बच्चों को सेहत मिलती है और उनकी इकॉनमी दुरुस्त होती है। आजकल आप देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत की वजह से सुबह अखबार पढ़ें तो इंसान नाश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि उन अखबारों में फ्रंट पेज पे न्यूज़ होती हैं कि इतनी माओं ने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली क्योंकि वो बच्चों को रोटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो APC बनी, ये अपोजिशन को बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। ठीक कि ये यहाँ पर जो हुकूमत जो शख्स कर रहा है, जो रिगिंग के ज़रिए आया, जिसको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने, वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर है जिसने तमाम बातें APC में तकरीर के ज़रिए लंदन से की। उसने साफ कहा कि ये शख्स जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। हमारी लड़ाई इसके साथ नहीं है क्योंकि इसकी हैसियत कोई नहीं। हमारी लड़ाई जो है पॉलिटिकल लड़ाई, वो उस अदारे से है जो इसको लेकर आए। तो इसलिए एस्टैब्लिशमेंट इसे लेके आई। इसे कुछ समझ नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, ना इसको इकॉनमी का पता है, ना इसको फॉरेन अफेयर्स का पता है, ना इसे जोग्राफिया का पता है, ना इसे तारीख का पता है, इससे ना सियासत का पता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पे बेपनाह जुल्म किया रिगिंग के ज़रिए। जो एस्टेब्लिशमेंट इसे हुकूमत में लेकर आई और ख़ाली रिगिंग के बाद भी इसकी हुकूमत नहीं बनती थी, तो एस्टेब्लिशमेंट ने वो जो MNA आज़ाद हुए थे उनको प्रेशराइज करके इसको सपोर्ट कराया। और वो सियासी पार्टियां जिनके पास 6-6, 8-8 सीटें थी उनको प्रेशराइज किया, MKM को किया, बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं उन्हें किया और काफ लीग को किया। ये 12 नहीं बल्कि 20 से MNA और MPs 20, 25, 30 की सपोर्ट इसे दी, तब जाके इसकी हुकूमत बनी। मैं ये समझता हूँ कि आज तमाम इसकी इत्तेहादी पार्टियाँ अगर इसे छोड़ जाएं तो इसकी हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इसने गिरफ्तारी की, ये हमेशा मूवमेंट्स में, आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस मुल्क में 5 मार्शलाएँ लगी और 5 मार्शलों के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली और उस मूवमेंट के ज़रिए ही आमरीत ख़त्म हुई। और ये लोगों का ख्याल है कि जी इनके साथ लोग नहीं हैं। जब अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली तो कम लोग बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता इतने निकलाए कि सारा मुल्क भर गया लोगों से कि हमें ये नहीं चाहिए। उसके बाद यही हाल याह्या खान का हुआ, यही हाल आगे जाकर पॉलिटिकल और सिविल डिक्टेटरशिप का हुआ कि मैं ये बात बताता चलूँ
کہ میں انہیں 5 مارشل لاؤں کے خلاف جو تحریک چلی میں ان کا حصہ بھی رہا اور میں نے انہیں 5 مارشل لاؤں میں جیل بھی کاٹی. تو ہمیں ان موومنٹس میں 5 آدمی نہیں ملتے تھے کہ جو دفعہ 144 توڑیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اتنے سڑکوں پر آ گئے اپنے مسائل کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، ننگ کی وجہ سے، کہ بچے بھی جیلوں میں جانے لگ پڑے، عورتیں بھی گئیں، بوڑھے بھی گئے، جوان بھی گئے، جیلیں بھر گئیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس نے یہ کر تو لیا ہے کہ نون لیگ کے صدر کو، جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اس کو اس نے ناجائز گرفتار کر لیا. اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تھی، اور یہ نیب نے عمران خان کے ساتھ مل کے، اسٹیبلشمنٹ سے مل کے، عدلیہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ عدلیہ نے بھی جتنے فیصلے دیے نواز شریف کے خلاف اور دوسروں کے خلاف وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرفتاری ہوئی اس کے نتیجے میں جو موومنٹ 3 مہینے میں چلنی تھی وہ ابھی شروع ہو جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ یہ اس ملک کا حکمران رہے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کہ اس موومنٹ کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے اسے اوپنلی سپورٹ کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دفاع کے لیے ہے، ملک کا دفاع کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست نہ کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اوپنلی اس کو سپورٹ نہ کرے. خدا نہ خواستہ جس دن عوام اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کلیش ہو گیا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اور یہ جو گرفتاری ہے یہ ملک کے معاملات کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہے، اور ملک میں جمہوریت جو کہ آنی چاہیے، جس کی وجہ سے ملک یہ رہے گا اور رہنا چاہیے. جی بھائی صاحب، اس میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف نے تقریر کی ہے، حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کے اوپر ذرا 2 منٹ کی میں تو آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جب لوگ کہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو چھوڑیں، ٹھیک، لوگ عوام روٹی چاہیے، سکول چاہیے، صحت چاہیے، ہسپتال چاہیے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور یہ موجودہ حکومت کہ ہم نے انڈیا کو ہم غرق کر دیں گے، کہ جی انڈیا نے فائرنگ کر دی. انہوں نے ایک طریقہ واردات یہ بنایا ہوا ہے. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اسی عمران خان نے کئی مودی کو فون کیے اور اس نے فون سننے سے انکار کر دیا. اور اسی عمران خان نے امریکہ کے صدر نے جب کہا کہ یہ معاملات کشمیر کا میں بیچ میں پڑھ کے طے کروں گا، تو اس نے واپس آ کے کہا کہ میں ایک اور ورلڈ کپ، یہ اتنا امیچور ہے پولیٹیکلی کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا. اور اس نے مودی نے پریزیڈنٹ امریکہ سے مل کے وہ اس کو انڈیا کا حصہ بنا لیا ہے. اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اس میں عوام نہیں آتی کہ جی یہ ہر بات جو اپوزیشن کہے، جو لوگ کہیں، لوگ روٹی مانگیں، لوگ صحت مانگیں، بچے جو ہیں تعلیم مانگیں. 2 ڈھائی 3 کروڑ بچے پنجاب میں سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں انڈیا نے کر دیا. مطلب یہ کہ بچوں کو انڈیا کہتا ہے کہ تعلیم لو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے. یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اصل معاملات جو ہیں ان سے توجہ ہٹ کے یہ ہو جائے کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں. اور میاں نواز شریف نے جو باتیں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 73 سال میں کسی پولیٹیکل لیڈر نے صحیح باتیں نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ اس نے یہ جو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست بن گئی ہے، تو اس نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں بلکہ ریاست کے اوپر ریاست بن گئی ہے جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور پولیٹیکل لیڈر جو ہیں اس کے ایجنٹ ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں پولیٹیکل لیڈر وہی کرتے ہیں. اور بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کہ ملک کا حکمران ہے وہ بار بار فخریہ کہتا ہے فخر سے
کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں اور اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ملک کا وزیر اعظم ہے، جو کچھ کر رہا ہے ملک کے ساتھ اور بین الاقوامی طور پہ جو کر رہا ہے، ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ کشمیر کے ایشو پہ پہلے 3 ملک ہمیں سپورٹ کرتے تھے، اب صرف ایک ملک رہ گیا ہے ٹرکی، جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کہتا ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں، یہ فوج کو بدنام کر رہا ہے۔ فوج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ملک کی تباہی کر رہا ہے، الزام فوج پہ اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے، انہیں سوچنا چاہیے اور انہیں آئندہ سے سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے اور وضاحت کر دینی چاہیے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی بھائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف کی گرفتاری سے موومنٹ کمزور نہیں ہوگی بلکہ زیادہ بڑھے گی۔ تھینک یو ویری مچ جی، قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے شکریہ۔